به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, शाबान मुअज़्ज़म का प्यारा महीना है कि जिसके बाद रमज़ान मुबारक का वो बाबरकत महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम नाजिल फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तैयारी के लिए हमें ये 11 महीने अता फरमाए हैं और इन 11 महीनों में हम अपने आप को ऐसे तैयार करते हैं कि रमज़ान में खालिसतन एक अल्लाह की इबादत हम करें और अपनी दुनियाई मसरूफियात को महदूद रखें। ये जो 11 महीने ये काम करने इबादत के अपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ लिए, सुन्नत पढ़ लिया, नवाफिल अदा कर लिए और अपने इखराजात का इंतज़ाम कर लिया। फिर उसके बाद रमज़ान का महीना कि इंसान सुकून के साथ बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे। लेकिन ये इबादत जो रमज़ान मुबारक के महीने में होती है उसकी तैयारी आप उससे पहले करेंगे। उससे पहले आप
اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے معاف کروائیں گے، اس لیے کہ رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اور رحمتیں اس کے اوپر برستی رہے گی کہ جس آدمی کا گناہ نہیں ہے، یا جس آدمی کا گناہ ختم ہو گیا، اب اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ہم اس رمضان کی وہ تیاری کریں جو ہم سے چھوٹے بڑے گناہ صادر ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور پھر اس شعبان کے مہینے میں جو ایک شب برات آ رہی ہے، اب شب برات کہ اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث منقول ہیں، ان میں سے اگرچہ ایک دو صحابہ کی احادیثیں جو راویوں نے نقل کیے وہ ضعف اور کمزوری کی بنا پر ہے، لیکن باقی احادیثیں وہ طاقتور ہے۔ اور یہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بھی کلمہ صادر ہوا نکلا اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ ہم القاء کرتے ہیں تو آپ کو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں کوئی حدیث کمزور نہیں ہے، لیکن جو حدیث کو نقل کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی کمی کوتاہی آ جاتی ہے صحابہ سے پہلے، پھر اس صورت میں اس حدیث کے اوپر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتا ہے، باقی احادیث اس کے اعتبار سے طاقتور ہو تو پھر وہ ضعیف حدیث کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کمزوری سے ختم ہو کے طاقتور بن جاتا ہے۔ تو 10 صحابہ کرام سے شب برات کی اس رات میں عبادت کرنے اور اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کو آپ عبادت کریں، اور یہ جو شب برات ہے اس کے رات میں جو عبادت کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، یہ عبادت کرنا کوئی فرض نہیں ہے اور نہ آپ پر واجب ہے، بلکہ یہ آپ کی اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک محبت کا تقاضا ہے، اور اس محبت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ رات کو اٹھ کے اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ اور یہ جو شب برات میں آپ رات کو نوافل کی نماز پڑھتے ہیں وہ آپ الگ الگ طور پر پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ جناب آپ رات کو نفل نماز کے لیے جماعت کروانا شروع کر دے، جیسے کہ بہت سارے جگہوں میں شروع ہو چکا ہے، اور لوگ صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کی شکل میں پڑھتے ہیں جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ شریعت وہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس جو میرے مرضی کے مطابق ہے یا جو میرے عقل میں آیا وہ شریعت ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔
شریعت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا، یا اللہ کا حکم ہے جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں ترتیب دے کے فرمایا اس کے مطابق کرنے سے وہ شریعت کا حکم ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اب دیکھیں فرض نماز کے لیے جماعت ہے، اور یہ حکم نبی علیہ السلام کا ہے، اور نبی علیہ السلام کا جو حکم ہوتا ہے آپ کو بتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے۔ تو فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لازم ہے۔ اس کے علاوہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں آپ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور صحیح ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں، صحیح ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے اسی طرح منقول ہے۔ اسی طرح نماز استسقاء کے لیے جماعت صحیح ہے، جب بارش نہیں ہو رہی ہو اور آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تو اس کے لیے جو نماز ہے وہ نماز جماعت کے صورت میں صحیح ہے۔ اسی طرح چاند کو گرہن لگ جائے تو اس وقت اس کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، وہ صحیح ہے۔ کوئی آدمی مر گیا اور اس کی نماز جنازہ ادا ہو رہی تو وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی نماز نہیں جو نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہو، باقی نماز کوئی جماعت کے ساتھ نہیں۔ جو نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ کیا وہ آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں کیا وہ آپ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے۔ یہ شریعت ہے۔ اب شریعت میں شریعت کے مطابق عمل کریں گے ثواب، آپ کو یہ عبادت فائدہ دے گا، اور اس سے ہٹ کر کریں گے تو ثواب کچھ بھی نہیں ہے سوائے وبال کے اور مصیبت کے اور بدعت کے اور گمراہی کے۔ یہی چیز ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ صلاۃ و تسبیح کو جماعت کی صورت میں پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بہت سارے لوگ نفل نماز کو جماعت کی صورت میں پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کا حکم سب کے ساتھ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا جماعت کے ساتھ، اور بعض وہ احکام جو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کر رکھے ہیں۔ آپ نے جماعت کی نماز پڑھی لوگوں کے موجودگی میں، اب آپ وہ نماز بھی پڑھے کہ اس نماز میں اے میرے بندے آپ ہو اور میں ہوں، کوئی تیسرا آدمی نہ ہو۔ نفل نماز اللہ نے اس لیے آپ کو دی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، اس لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھیں۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں ہمارے اس دور کے اندر جیسے کہ ہم سے غفلت ہو جاتا ہے اور نماز میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں مصروفیت کے ساتھ ہم سے سنتیں رہ جاتی ہیں، تو اس صورت میں ہمیں یہ حکم ہے
کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ کی سنت کی نماز آپ سے ضائع ہوگی تو پھر آپ مسجد میں پڑھ لیں، ورنہ بہتر کیا ہے آپ گھر میں پڑھیں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور شریعت کے حکم کو اس طریقے سے رکھنا جیسے کہ شریعت نے فرمایا ہے یہی سنت ہوتا ہے، اور اس کے خلاف رکھنا وہ بدعت ہوا کرتا ہے۔ اب رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، میرے علاوہ آپ کی دعا کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے کسی کے متعلق سفارش کرنی ہے تو مجھ سے فرمائے، آپ کی سفارش بھی اس کے حق میں قابل قبول ہوگی۔ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہے کہ نہیں میں یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا اور اس میں زیادہ ثواب ہے تو اس میں زیادہ ثواب نہیں، اس میں زیادہ گناہ ہے، اس لیے کہ یہاں میرا اور آپ کا عقل نہیں چلتا۔ تو شب برات کی شب میں ہمیں بالکل عبادت کرنی چاہیے، لیکن عبادت کسی خاص طریقے سے نہیں جو ہمیں اپنے طور سے بنایا یا کسی نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ عبادت کرے، یہ نماز پڑھے، اس طرح پڑھے، یہ سورت پہلی رکعت میں پڑھے، یہ دوسرے میں نہیں۔ جیسے عبادات آپ پورے سال میں کرتے ہو اسی طرح کی عبادت اس رات میں بھی آپ کریں، زیادہ کریں۔ قرآن اٹھایا تلاوت کر رہے، نماز پڑھ رہے، نفل نماز پڑھتے رہے، لیکن مروجہ طریقہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے رواج دیا ہے وہ کوئی سنت نہیں، نہ کوئی لازم ہے، اور اس کو جو کوئی آدمی لازم سمجھے گا وہ بدعت کرے گا، وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرے گا۔ اور یہی جو شب ہے شب برات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس رات میں انسان کے اتنے انسانوں کو معاف کرتے ہیں اور اتنے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ جیسے کہ بنو کلب کے افراد ہیں اتنے افراد کے بمقدار اللہ پاک اس امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور گناہ وہ گناہ جو ان کے بکریوں کے اوپر یا ان کے افراد کے اوپر جو بال ہیں ان کے مویشیوں کے اوپر، وہ سارے کے سارے اس کے بمقدار گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کی شب ہے، لیکن شیطان کو تو آپ کی معافی پسند نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا پکا دشمن ہے اور آپ کا مقابل ہے۔ دشمنی میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ دشمن طاقتور ہوتا ہے جو ہار نہ مانے۔ آپ ہار مان جاتے ہو، شیطان ہار نہیں مانتا۔ وہ ایک نہ ہو تو دوسرے موقع پہ دوسرا نہ ہو، تیسرے موقع پہ تیسرا نہ ہو، چوتھے موقع پر آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس رات میں بھی اس نے آپ کو گرایا اور آپ کے دل میں ڈالا کہ ارے بھائی شب برات ہے، حلوہ پکا لو، دعوت کر لو، لذیذ کھانے کا انتظام کر لو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، سارے رات حلیمے پکاتے رہو، اللہ پاک کی عبادت مت کرو، یہ بھی ثواب ہے۔ اب لوگ ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ سارا کا سارا رہ جاتا ہے، اس میں لگا لیتے ہیں۔ تو آپ کے جو نیک اعمال ہونے والے ہوتے ہیں ان نیک اعمال کو آپ کا دشمن شیطان ضائع کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ ایک چیز عجیب بات کی
کہ ایک آدمی جب ایک مرتبہ بدعت کرتا ہے، ایک بدعت، تو پھر اس کو سنت کی توفیق بڑی مشکل سے ملتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ پھر کرتا رہتا ہے۔ اب ایک آدمی رات کو نفل نماز نہیں پڑھتا اور وہ عبادت والی شب کو کیا کرتا ہے، بدعت کے اندر، گناہ کے اندر گزارتا ہے، تو اس آدمی کو فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، باقی نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ بھائی کیا آپ کے لیے خیرات اسی شب ہے جو آپ کر رہے ہو؟ آپ ہمیشہ کریں بھائی صاحب، ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں اور آپ کے محبین ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بس کے مطابق کریں، اور وہ طریقہ نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے مطابق عبادت کرے، چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں جانے والے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے سفر کرنے والے، بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، کسی صورت میں نبی علیہ السلام کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آہستہ کرتے۔ کسی نے پوچھا آپ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسمعت من ناجیت، میں اس کو اپنی آواز سنانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں معو گفتگو، جس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کو اپنی آواز سنانا چاہتا ہوں، وہ میری آواز سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے، عبادات کرتے، زور سے کرتے۔ کسی نے کہا عمر آپ زور سے قرآن کریم کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سونے والے کو، غافل لوگوں کو جگا رہا ہوں۔ نیت یہ